اس انسان کی، اس شخص کی بہت اعلیٰ قدر و منزلت ہے، جس کا تعلق، جس کی سنگت، جس کی دوستی، جس کی صحبت اور جس کا واسطہ کسی نیک صالح پرہیزگار انسان کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں فرمایا کسی مالدار کے ساتھ نہیں، کیا فرمایا؟ سنگت، تعلق، نسبت، واسطہ۔ فرمایا کسی نیک کے ساتھ ہو، کسی صالح کے ساتھ ہو، کسی بلند عمل کرنے والے پرہیزگار متقی کے ساتھ ہو، اور اس کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کے جو بڑے بڑے ائمہ ہوں گے، اس کے جو امام ہوں گے، اس کی جماعت کے جو قائد ہوں گے، جیسے آپ کی جماعتیں ہوتی، جیسے آپ حضور سلطان العارفین کو مانتے ہیں تو آپ کسی کے مرید ہوئے تو وہ پیر صاحب آپ کے کیا بنے؟ مرشد۔ آپ کسی مذہبی جماعت میں ہیں تو جماعت یا انجمن۔ جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں، میں جی فلاں طریقت والا ہوں، جی آپ قادری ہیں، جی میں سلسلہ قادری کے فلاں شیخ میرے امام ہیں، فلاں شیخ میرے مرشد، فلاں میرے رہنما، تو قرآن مجید نے ان الفاظ کو بیان کیا۔ جب آپ کسی کے ساتھ اجتماعی طور پہ شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک اس اجتماعیت کی، نسبت کی، تعلق کی، واسطے کی حیا اتنی کرتا ہے کہ بندہ گناہگار کیوں نہ ہو، جس نے بڑے سے تعلق رکھا، اللہ اس کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ اس بندے نے تعلق بنایا، نیک کے ساتھ تعلق بنایا۔ جب نیک کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اللہ کریم اس نیک کی نسبت کا، تعلق کا، عمل کا، خیر کا واسطہ دیکھ کر اس کمزور ایمان والے، کمزور عمل والے کے درجے کو بھی بڑے عمل والے کے ساتھ ملا کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں بڑے ڈھکوسلے بولے جاتے ہیں، یہ سنتے جائیے۔ اب ذرا غور سے سنیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلند مقام پر فائز ہوں گے، اس کو قرآن مجید نے کہا اصحاب الاعراف، اعراف والے۔ وہ اونچی جگہ پر اللہ پاک ان کو بٹھائے گا، اور ایک طرف ان کو جنت نظر آئے گی، دوسری طرف ان کو جہنم نظر آئے گی۔ بیٹھے بلند مقام پر ہوں گے مگر نگاہ ان کی اہل جنت پر بھی ہوگی اور اہل جہنم پر ہوگی۔ اب یہ بات نسبت، تعلق، سنگت، قرآن سے پوچھئے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں عقیدہ توحید یہ سمجھایا جاتا کہ قیامت کے دن کوئی تعلق فائدہ نہیں دے گا، کوئی نسبت آپ کو قیامت کے دن بچا نہ سکے گی، کوئی واسطہ، کوئی صحبت، کوئی آپ کی کسی نیک کے ساتھ دوستی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر فائدہ نہیں دے گی، رب ذوالجلال نے نسبتوں کا ذکر پھر قرآن مجید میں بیان کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ اصحاب الاعراف بلند مقام پر ہوں گے، ان کی نگاہ اہل جنت کی طرف بھی جائے گی اور اہل جہنم کی طرف بھی جائے گی۔ اب وہ جو اعراف والے بلند مقام پر ہوں گے، یاد رکھیں 3 طبقات کا ان آیات میں ذکر۔ اصحاب الاعراف جو بلند مقام پر ہوں گے، اعراف پردے کو بھی کہتے ہیں، آڑ کو بھی کہتے ہیں۔ جنت والے 2 اور اہل نار، اہل جہنم، یہ 3 طبقات ہوں گے۔ تو درمیان میں جو اعراف والے ہوں گے، بلند مقام پر ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے، اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے جب دیکھیں گے نا کہ جہنم میں کچھ لوگ، کچھ جاننے والے، کچھ دوست جل رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ،
اللہ پاک فرماتا ہے آراف والے بلند شان والے اہل جہنم کو دیکھ کر ان کی پیشانی سے دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ اللہ پاک کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ قالو، اب آراف والے ان سے پوچھیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، اے جہنم میں جلنے والو یہ بتاؤ کہ دنیا میں تم بڑی بڑی جماعتوں میں ممبر ہوتے تھے، بڑے بڑے تم اماموں کو مانتے تھے، قائدین کو مانتے تھے، تم بڑے بڑے لیڈروں کے پیروکار تھے، ورکر تھے، صرف اتنا بتا دو کہ ساری عمر جن کے ساتھ تم نے دوستی لگائی ہے یہ بتاؤ ان جہنم میں آتے ہوئے تمہاری جماعتوں نے تمہیں آج جہنم میں جانے سے کیوں نہیں بچایا؟ یہ جمع حکم کا لفظ ٹوٹل قرآن پاک میں فرادا ایک ایک کا بھی لفظ آیا۔ جمع حکم کہتے ہیں اجتماعیت کو، جمع حکم۔ تو اصحاب الاعراف اہل جہنم کے چہرے دیکھ کر کہیں گے تمہاری جماعتوں نے جن کے ساتھ تمہاری دوستی تھی، تمہارا تعلق تھا، تمہاری نسبتیں تھیں، ساری عمر تم نے ان کے گن گائے، ساری عمر تم نے ان کے نعرے لگائے، ساری عمر تم ان کے ممبر رہے، آج تمہیں وہ بچانے کیوں نہیں آئے؟ اب اس تصور کا جواب ہو گیا کہ اگر قیامت کے دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا تھا تو آراف والوں نے جہنمیوں سے ان کے دوستوں کے تعلق کا فائدہ کیوں نہ ملا، یہ بات کیوں پوچھی؟ فائدہ ہوگا تو بات پوچھی، اور بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اب یہاں پر اللہ پاک کے وہ خاص مقرب بندے جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ وما کنتم تستکبرون، تم بڑے تکبر کرتے تھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو نمایاں سمجھتے تھے، میں بڑا، اب بتاؤ تمہاری وہ نسبتوں والے تعلق والے دوست کدھر گئے، ساتھی کدھر گئے، تمہارے وہ سنگت والے کدھر گئے؟ تو قرآن نے ایک بات بیان کر دی کہ قیامت کے دن اگر کسی کی سنگت نیک سے ہوگی اللہ پاک اس کی نیکی کے صدقے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اگر اس کا تعلق نیکوں کے ساتھ زندگی بھر نہ رہا اسے نیک سنگت کے لا تعلق ہونے اور بری سنگت کے ساتھ تعلق رکھنے پر، اعمال بد والوں کا ساتھ دینے پر روز محشر بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا۔ جا بجا کئی مقامات آئے ہیں۔ اب آپ کو سورہ کہف کی آیت یاد کر لیں، اصحاب کہف والے تو سنے کہ نہیں سنے؟ اونچا بولیے، ان کے ساتھ پیچھے پیچھے کون چلا تھا؟ کتا، بندہ چلا یا کتا چلا؟ تو اللہ نے فرما دیا بندے اگر نیک سنگت تجھے مل جائے اور تیرا نفس تیرا دل دنیا کے مال کھانے والا کتا ہی کیوں نہ بن جائے، تو کسی صالحین کے پاس آ جا، کتے سے بندہ بنانا میرا کام ہے۔ اس کے ذکر قرآن مجید میں جا بجا ہے، میں تو ایک آیت پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اگر تیری ذات کتے جیسے بن گئی، سلطان العارفین فرماتے ہیں ایک حدیث پاک کا ترجمہ فرماتے ہیں دنیا کا طالب اللہ کی نظروں میں کتا ہے، طالب الدنیا کلاب، دنیا کا طالب کیا ہے؟ اب میں تو نہیں کہہ رہا، آقا فرماتے ہیں جسے دنیا کی طلب ہو وہ بندہ نہیں، وہ بندوں میں کتا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے اگر تو کتے کا مقام پر بھی آ گیا تو وہ بھی میری ہی مخلوق ہے نا، میری مخلوق ہے۔ اگر تو اس مقام سے ثم رددناہ اسفل سافلین اعلیٰ بنایا تھا تو نیچے گر گیا، تو اپنے اعمال بد سے گرا ہے، میں نے تجھے نہیں گرایا، میں نے تو تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے تیرے کانوں میں محبوب کے ترانے گائے، گرا تو ہے، میں نے نہیں گرایا۔ الجھ گیا، پھسل گیا تو کیا ہوا؟ اگر تو پھسل گیا ہے تو تجھے شعور آ گیا ہے نا، یہ اچھا ہے یہ برا، جب اچھائی اور برائی کی تجھے سمجھ آ گئی تو پھر یوں کر، کیوں برے کو چھوڑ دے، کسی اچھے کی صحبت میں آ جا۔
تجھے لاج رکھنے نہیں آتی، میں تو اپنے اچھوں کی اتنی لاج رکھ لیتا ہوں، کوئی میرے عاشقوں کا چہرہ پیار سے بھی دیکھ لے میں اس پر بھی جہنم کو حرام کر دیتا ہوں۔